الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے آپ کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نوجوان صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار فرما دیتے ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من انت، کون ہو؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچپن سے جوانی تک آپ کے سامنے اور آپ پہچاننے سے انکار فرما رہے ہیں۔ عرض کرتا ہے انا عبداللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں عبداللہ ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، اذا کانت انت عبداللہ فارفع ازارک، اگر تو واقعی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو پھر یہ اپنی تہمت، اپنی دھوتی، اپنی شلوار اس کو اونچا کر، یہ تو نیچے کیوں لٹک رہی ہے؟ راوی بیان کرتا ہے اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاجامہ یا ان کی شلوار یا ان کی دھوتی کبھی نیچے نہیں آئی، بلکہ ٹخنے سے اوپر رہی، ہمیشہ پنڈلی تک رہی۔ اللہ اکبر، بڑی شان ہے ان کی۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے بارے میں ارشاد فرمائے، عبداللہ رجل صالح لو قام فی اللیل، عبداللہ بہت نیکوکار ہے، بہت نیک آدمی ہے، صالح ہے، لیکن ساتھ میں شرط عائد کر دی، کیا؟ اگر رات کو جاگنے والا بن جائے، رات کو اٹھنے والا بن جائے، یعنی تہجد پڑھنے والا۔ راوی بیان کرتا ہے اس دن کے بعد سے، جس دن سے بارگاہ رسالت میں انہیں یہ اعزاز ملا، عبداللہ لا ینام فی اللیل الا قلیلا، عبداللہ رات کو نہیں سوتے تھے لیکن بہت کم۔ تو بات کیا کر رہا ہوں، اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اور جو اس کے ماتحتین ہیں، جو اس کے انڈر میں لوگ ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، ان سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیسا رکھا۔ تم سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہو۔ کون پوچھے گا؟ اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ آگے حدیث میں فرمایا کہ جو حاکم ہوگا اس سے بھی سوال کیا جائے گا اپنی رعایا کے متعلق۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اور کیسے جواب دوں گا، اتنا ڈرتے رہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوک اور پیاس سے مر گیا تو میں اپنے رب کے سامنے کیسے جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا غور کریں کہ ہمارے آج کے حکام، ان کی حالت کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا؟ کہ تو نے انہیں کھانا دیا، کپڑے پہنائے، رہنے کو گھر دیا، اچھی تعلیم دی، یقیناً اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ ان کی آخرت کی تو نے کیا پرواہ کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو تو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اذان ہوئی، حاجی صاحب نے سر پہ ٹوپی رکھی اور مسجد جا رہے ہیں، گھر والے ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ جن کا دیکھنا اور سننا اللہ کو انتہائی ناپسند، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کل قیامت کے دن یہی اولاد، یہی بیوی بچے تیرے خلاف استغاثہ قائم کر دیں گے کہ یا اللہ، دنیا داری کے معاملے میں اس نے ہماری خوب پرواہ کی، ہمارے مستقبل کو بنایا، رہنے کے لیے بہترین گھر دیا، پہننے کے لیے بہترین کپڑے دیے، بہترین کھانے کا انتظام کیا، لیکن ہماری دینی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اور یاد رکھیے آقا کیا فرماتے ہیں، فمن غش عن رعیتہ حرم اللہ علیہ الجنہ،
فرمایا جو شخص جس پر یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا اگر وہ ثابت نہ کر سکا کہ واقعی میں نے حق ادا کیا ہے تو پھر ان کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تمام تر عبادات کے باوجود، نیکیوں کے باوجود۔ تو میرے بھائیوں ذمہ داری ہے یہ۔ اور اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ جب تیرا شوہر چلا جاتا تھا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تو پیچھے اس کے گھر کی حفاظت کیسے کرتی تھی، اس کے بچوں کی تربیت کیسے کرتی تھی، سوال کیا جائے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے اللہ تعالیٰ سے جنت عطا کریں تو شوہر کی فرما برداری ضروری ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت اہم بات کہ عورت کسی بھی ایسے شخص کو، خواہ وہ عورت ہو یا آدمی، اپنے شوہر کے گھر میں داخل نہ کرے جس کا شوہر کے گھر میں داخل ہونا شوہر کو ناپسند ہے۔ شوہر چلا گیا، محلے میں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو گھروں میں آ کے فساد پیدا کرتی ہیں۔ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں، جب شوہر پسند نہیں کرتا تو کسی بھی ایسے شخص کو، خواہ وہ عورت ہو یا آدمی، اپنے گھر میں نہ آنے دے، نہیں تو اس کا بھی اسے جواب دینا پڑے گا۔ تو بات کی عرض کر رہا ہوں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کو جواب دینا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا، اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے باپ کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یہاں ایک بڑا ہی لطیف نکتہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ اولاد نے اگر باپ کی دولت کو اڑا دیا، ضائع کر دیا تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جواب ماں کیا دیتی ہے، آپ کون ہیں کہنے والے، اس کے باپ کا مال تھا نا، اڑا دیا اس نے، اس کا حق تھا اس کے اوپر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مدینے والا ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ اگر بیٹے نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کیا، خواہ وہ کاروبار میں سے ہو، خواہ وہ کسی بھی انداز سے ہو، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ باپ کی جو وراثت ہے، باپ مر گیا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اب جیسے مرضی وہ خرچ کرے، اب وہ خرچ کر سکتا ہے، یا باپ اپنی مرضی سے اگر اپنی اولاد کو کچھ دے رہا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ میرا باپ کا مال ہے میں جیسے مرضی خرچ کروں اس کو، یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی، جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کے مال کو اس سے پوچھے بغیر ہر طرح سے خرچ کر سکتا ہے۔ ایک نہیں کتنی حدیث ہے اس بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، مشہور حدیث ہے۔ اس میں اولاد کوئی اعتراض نہیں کر سکتی، لیکن باپ کا جو مال ہے اولاد اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ